الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، وقال اور کہا، الملک بادشاہ نے، ائتونی تم میرے پاس لاؤ، بہی اس کو، فلما پس جب، جاءہ اس کے پاس آیا، الرسول قاصد، قال اس نے کہا، ارجع تو واپس جا، الی ربک اپنے مالک کی طرف، فاسألہ تو اس سے سوال کر، ما بالو کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، النسوہ ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے، قطعن بری طرح کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، ان بے شک، ربی میرا رب، بکیدہن ان کے فریب کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب قاصد اس کے پاس آیا، اس نے کہا، اپنے مالک کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ کو جب ساقی نے خواب کی تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر، تو اسے سن کر اسے بڑا تعجب ہوا اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس خواب کی یہی تعبیر ہے، اور پھر اسے آہستہ آہستہ یہ بھی یقین ہوا کہ یوسف علیہ السلام سے یہ خواب پوچھ کر آیا ہے تو وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ بہت زیادہ کوئی صاحب فہم و فراست، عقل مند، اخلاق والے اور دانا آدمی ہیں۔ اس سے جو ہے ساقی کو بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے۔ جی، یہاں سے علم کی فضیلت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ کس قدر عالم آدمی جو ہے، علم والا، اس کی دنیا والے قدر کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے، آخرت کے اندر کیا حال ہوگا علم نافع کا، تو اس کی برکتوں کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تو جب اس ساقی نے آ کر جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ آپ کو طلب کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا ان کا رد عمل تھا، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ اتنے سال جیل میں رہنے والا آدمی جب اسے باہر کوئی کام بھی پڑ جائے بڑے شوق کے ساتھ وہ باہر جائے گا، اتنے سال اندر آیا ہوا شخص۔ اور یہی وجہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6992، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لاجبته، اگر میں اتنی مدت قید خانے میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے ہیں، پھر میرے پاس کوئی بلانے والا آتا تو میں ضرور اس کی بات کو سنتا اور قبول کرتا۔ دیکھیں ہم کہاں ہیں اس کا تو اندازہ نہیں ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا تو میں فوراً نکلتا اور جو بلانے والا اس بات کو سنتا، اس کی دعوت کو قبول کرتا۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا تحمل دیکھیے، برداشت دیکھیے، اور اسے خود یوں کہہ لیں کہ کتنے وہ پاک، صاف اور کتنے شفاف آدمی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، آپ پہلے ذرا واپس جاؤ اور بادشاہ سے پوچھو ان خواتین کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح کاٹ ڈالے تھے، کہ ان کا کیا بنا ہے، ان کا کیا حال ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے فریب کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بادشاہ وقت جو ہوتا ہے نا، ساری کی ساری خبریں ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہ بھی ہوں،
ممکن ہے چند وزراء نے پکڑ کر مجھے جیل میں قید خانے میں ڈال دیا ہو، بادشاہ تک اس بات کی خبر ہی نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے بادشاہ سے پوچھا جائے کہ ان خواتین کا کیا بنا، تاکہ بادشاہ کے ذہن میں وہ سارا قصہ آئے اور پتہ چلے کہ یہ بے گناہ اور بغیر کسی جرم کے یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا ہے۔ جی یہاں ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا نا کہ بادشاہ سے جا کر ان خواتین کا حال پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ ان ربی بکیدہن علیم، تو اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا فعل جو تھا اس میں عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ شامل نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن سے بے خود ہو کر بے اختیاری میں آ کر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ باقاعدہ ان کی سوچی سمجھی سازش تھی اور فریب تھا۔ پہلے بھی آپ نے اس کی وضاحت پڑھ لی ہے کہ وہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں نا جی، وہ دیکھتے دیکھتے حسن کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ بھی کاٹ ڈالے، ایسا نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ جس طرح یہ عاشق لوگ جو ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گا، یا میں اوپر سے چھلانگ لگا دوں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کا یہ فریب باقاعدہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ جی آگے بادشاہ نے کیا کہا، اس کا رد عمل کیا انہوں نے دیا، آگے دیکھیں۔ قال، اس نے کہا، ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ تھا، اذ، جب، راوتن، تم نے پھسلایا، یوسف کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے، قلنا، انہوں نے کہا، حاش للہ، اللہ کے لیے پاکیزگی، ما نہیں، علمنا، ہم نے معلوم کی، جانی، علیہ، اس پر، من سوء، کوئی برائی بھی۔ قالت، کہا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، الآن، اب، حصحصا، ظاہر ہو گیا، الحق، حق، انا، میں، راوتہ، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، عن نفسہ، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لمن الصادقین، یقیناً سچوں میں سے تھا۔ جی یہاں ایک لغوی نقطہ یاد رکھیں، حصحصا جو ہم نے پڑھا ہے، حصا، حصحصا، ایک ہوتا ہے ظاہرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، عام ظاہر ہو جانا، یا اور بھی اس طرح کے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن حصحصا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب حق کسی دباؤ کی وجہ سے دبا ہوا ہو اور وہ دباؤ ختم ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو، اس وقت حصحصا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو حصحص الحق، اب چھپا ہوا حق ظاہر ہو گیا۔ جی بامحاورہ ترجمہ یوں ہو جائے گا، اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق خوب ظاہر ہو گیا۔ جی یہاں پھر ہم خوب ظاہر اس کا ترجمہ کر لیں گے، میں نے ہی اس کے نفس سے اسے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے تھا۔ جی بادشاہ نے مکمل تحقیق کرنے کے بعد ان خواتین کو طلب کر لیا اور ان سے یہی سوال کیا، کیونکہ اس کو پوری اس نے تحقیق کر لی تھی، اسے پتہ یہ چل گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس گناہ سے، اس جرم سے بری ہیں۔ اس لیے بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا کہ ہاں جی بھائی آپ کا کیا معاملہ تھا وہ یوسف کا، اور آپ کا کیا وہ چکر تھا، کوئی اس طرح کا سوال نہیں کیا، بلکہ اس نے ڈائریکٹ سوال یہ کیا کہ جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا تو تمہارے اس معاملے کی حقیقت کیا تھی؟ اس پر جو ہے وہ بیک زبان بولی کہ اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ اچھا یہ جو ہاتھ کاٹنے والی خواتین ہیں نا، انہوں نے جب اس چیز کا اظہار کر لیا تو پھر عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کو بھی بولنا ہی پڑنا تھا۔ اس نے پھر کہہ دیا کہ اب تو حق بالکل ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور یقیناً وہ سچوں میں سے تھا۔ جی آگے کیا ہوا، آگے دیکھیں، ذالک، یہ، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی، کہ بے شک میں، لم اخنہ، میں نے اس کی خیانت نہیں کی۔ خان، خیانت، خائن اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو لم اخنہ، میں نے اس کی خیانت
نہیں کی، بالغیبی عدم موجودگی میں۔ اچھا جی، آگے ہے وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یہدی چلنے دیتا، کید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چال کو۔ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ ہوگا، یہ اس لیے کہ وہ جان لے میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ اچھا، اس آیت کے ضمن میں 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے مراد عزیز مصر کی بیوی ہے۔ اس نے جو کہا ہے نا پچھلی آیت میں ہی کہ الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی، اپنے جرم کا اعتراف کیا نا پچھلی آیت میں، تو اگلی آیت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی بات جو ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں یہ اعتراف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے خاوند کو علم ہو جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ باقی دل کا میلان ہو جانا یا دلی طور پہ گناہ پر آمادہ ہو جانا یا اس طرح کوئی اور راہ کا نکل جانا، خواہشات وغیرہ، تو یہ معلوم ہے انسانیت میں یہ چیز موجود ہے کہ نفس جو ہے برائی کی خواہش کرتا ہے، اس پر ابھارتا ہے۔ تو اس پر جو ہے اس نے کیا کہا کہ میں اپنے گناہ کا اعتراف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے خاوند کو علم ہو جائے کہ میں نے کوئی بہت بڑی جو خیانت ہے وہ اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں نہیں کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر بعض اہل علم جو مفسرین ہیں ان کی یہ رائے ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قول عزیز مصر کی بیوی ہی کا ہے، لیکن لیا علامہ سے مراد عزیز مصر کی بیوی کا جو خاوند عزیز مصر ہے وہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یوسف ہیں۔ وہ کیسے؟ اس کا مفہوم ہوگا کہ اعتراف اس لیے میں اپنے گناہ کا کر رہی ہوں تاکہ یوسف جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی۔ مراد کیا ہے کہ میں نے اسے کسی قسم کا مجرم نہیں بنایا بلکہ اپنی ہی کوتاہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ کچھ نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا تو ایک شخص نے قید خانے میں جا کر یوسف علیہ السلام کوئی بات بتائی تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ، یہ والی بات۔ لیکن یہ جو تیسری بات ہے نا، یہ نہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے، نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتی ہے، نہ ہی کوئی اور خبر ہے کہ جس وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ اس لیے تیسری بات جو ہے نا اسے آپ چھوڑیں، پہلی جو 2 باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں اسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، عزیز مصر کی جو بیوی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیسے کر سکتی ہے؟ ہاں، الآن حصحص الحق سے لے کر نا آگے والی آیت جو ہے غفور الرحیم تک، تو یہ سارا جو کلام ہے وہ آپ ملاحظہ کریں۔ تو یہاں سے سوال یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کا غفور الرحیم ہونا یہ کیسے ذکر کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر جو ہے فرعونوں سے پہلے کا ہے، اور ساری صورت میں بادشاہ یا اس کے وزراء میں سے کسی کے کفر کی صراحت نہیں ہے کہ فلاں کافر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تو اپنے رب سے استغفار کر، استغفار کی تلقین کی تھی، پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا۔ تو اگر مشرک ہوتا، جبار قسم کا وہ ہوتا، تو وہ رب سے استغفار کرنے کی ترغیب نہ دلاتا۔ اس لیے یہاں سے یہ کہنا کہ جو ہے امرات العزیز، عزیز کی جو بیوی ہے وہ اللہ کی صفات کا ذکر کیسے کر سکتی ہے، تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ اس کے کفر کی صراحت نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ کافرہ تھی خاتون۔ جی، امرات العزیز نے اس کی مزید وضاحت کی، آگے والی آیت دیکھیں، وما اور نہیں، ابرئ میں بری قرار دیتی، پاک کہتی، نفسی اپنے نفس کو، ان بے شک النفس نفس، لامارۃ
یقیناً بہت حکم دینے والا ہے بالسوء برائی کا، الا مگر ما جس پر رحمہ رحم کرے ربی میرا رب، ان ربی بے شک میرا رب غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جی تو یہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کے کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا عزیز مصر کی بیوی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی، ہاں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے پھسلانا چاہا تھا مگر میں کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کے ساتھ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا اعتراف اور اقرار میں کرتی ہوں۔ باقی نفس کی شرارتوں سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، تو اس سے مراد جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ اچھا، اس سے جو پہلے ہم نے ابھی بات ذکر کی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات غفور الرحیم وغیرہ ہونے کا ذکر کر رہی ہے، اس کو مان بھی رہی ہے، تو اس سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کافرہ تھی۔ اس کا جواب ہم یوں دیں گے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں اس کے کافر ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بالفرض اگر وہ کافرہ ہو بھی تو جو کافر لوگ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کم از کم سارے ہی مانتے تھے، صرف ان کا یہ فرق تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں، باقی زنا کا اور دوسرے جو قبیح گناہ ہیں اس کا علم اس کے پاس تھا، اس کو پتا تھا کہ اچھی بات یہ ہے اور بری بات یہ ہے۔ جب ساری صورتحال کا علم بادشاہ کو ہو گیا، بادشاہ نے پھر کیا کہا کہ اسے میرے پاس اب لایا جائے۔ اگلی آیت دیکھیں، وقال اور کہا الملک بادشاہ نے، ائتونی تم لے آؤ میرے پاس، بھی اس کو، استخلصہ میں اسے اچھی طرح خالص کر لوں گا، لنفسی اپنے لیے، فلما پس جب، کلمہ اس نے اس سے بات چیت کی، قالا تو کہا، انکا بے شک تو، الیوم آج، لدینا ہمارے نزدیک، مکین مرتبے والا ہے، امین امانت دار ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص الخاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو کہا، بلا شبہ تو آج ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے۔ جی اس آیت میں استخلصہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں الفاظ جتنے زیادہ ہوتے ہیں ان کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یہ قاعدہ ہے کہ الفاظ اگر زیادہ ہوں تو اس کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ اخلصہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اسے میرے لیے خالص کر دو، یہ بعض تفسیر کرنے والے یا ترجمہ نگاروں نے یہی ترجمہ لکھا استخلصہ کا بھی کہ میں اسے خالص کر لوں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ اس کے اندر مبالغہ ہے، کیونکہ سین اور تا شروع میں آ گئی ہے، تو سین اور تا یہ مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ میں زیادہ سے زیادہ اسے اپنے لیے خاص کر لوں، خاص الخاص بنا لوں، یہ اس کا اصل معنی ہوگا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کی صحیح تعبیر کرتے ہوئے سنا ان کے بارے میں، پھر بلایا، لیکن باوجود یہ کہ کئی سال بے گناہ قید رہے اور اپنا جو ہے خواتین جو تھیں اپنے ہاتھ کاٹنے والی، سارا انہوں نے چاہا کہ اس ساری کی تصدیق ہو پھر میں باہر نکلوں گا، تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ خواتین بھی اس کے حق میں بات کر رہی ہیں، عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ بھی اسے پاک دامنی والا اور بے گناہ قرار دے رہی ہے، تو ان کی شخصیت سے بہت زیادہ مشتاق ہوا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے، میں اسے
اپنا خاص الخاص بنانا چاہتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بنفس نفیس گفتگو کی ہے۔ بادشاہ نے پھر ان کے علم کی وسعت، اخلاق کی خوبی اور دوسرے جو اچھے اوصاف ہیں اس کا عین الیقین ہونے کے بعد ان سے کیا کہا؟ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، کہ آج کے دن تو ہمارے ہاں بہت زیادہ مکین و امین۔ مکین کا مطلب یعنی صاحب اقتدار، امانت دار۔ مکین جو ہے یہ مکانت ان سے ہے، مکانت ان مرتبے والے کو کہتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ صاحب اقتدار اور بہت زیادہ امانت دار ہے تو آج کے بعد ہمارے ہاں۔ جی، تو جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمارے ہاں اب صاحب اقتدار ہیں، امانت دار ہیں، تو پھر جناب یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ آگے دیکھیں۔ قال، اس نے کہا، اجعلنی، تو مجھے بنا، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، انی، بے شک میں، حفیظ، پوری طرح حفاظت کرنے والا، علیم، خوب جاننے والا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ جی، خزائن جو ہے خزانہ کی جمع ہے، اس سے مراد ان گوداموں کا نظام ہے جو خوشحالی کے سالوں میں تعمیر کیے جائیں گے اور غلہ جو ہے ان میں سنبھالا جائے گا۔ الغرض انہوں نے جو غلہ ہے، پیداوار ہے، اس حوالے سے چونکہ یہ ایک بہت زیادہ محنت طلب کام ہوتا ہے، اس لیے حکومت کی آمدنی کے تمام جو ذرائع ہیں وہ زیادہ تر ان کا انحصار بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ زیادہ محنت طلب کام تھا تو جناب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس کے لیے میرا انتخاب مناسب ہے، میں یہ اہلیت رکھتا ہوں، تو یہ جو کام ہے احسن انداز کے ساتھ میں نبھا سکتا ہوں۔ دوسری بات یہاں یہ یاد رکھیے کہ سوال ایک یہاں سے بعض لوگوں نے اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں خود عہدہ کیوں مانگا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ مانگنے والے کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2261 ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم ایسے شخص کو ہرگز عہدہ نہیں دیں گے جو اس کا ارادہ رکھے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ اشکال ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ کیوں مانگا ہے، تو اس کے کئی ایک جواب مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے مضبوط جواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو عہدے پر فائز کر دیا تھا، جیسا کہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا نا، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، کہہ ہی دیا تھا کہ آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار، امانت دار ہیں۔ تو یہ آج کل بھی ایسا چلتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو وزیر ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے ان کا انتخاب ہوتا ہے، پھر بعد میں اپنے لیے شعبے کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم کس شعبے کی وزارت کریں گے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو پہلے سے عہدہ مل چکا ہے، اس ملنے کے بعد ان کی ذمہ داری جو ہے اس کا انتخاب ہو رہا ہے کہ میں کون سا کام احسن طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ نبھا سکتا ہوں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص میں اس طرح کے اوصاف موجود ہوں، قوت بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ غصہ یہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، ظلم نہ ہو، ان ساری چیزوں پر پوری طرح کنٹرول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت بھی ملی ہو، تو ایسی صورتوں میں خود عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر جو عہدہ ہے نا اس کا ضائع ہونا، اس چیز کا خدشہ نہیں ہوتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، نبی آدمی ہو، نبی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغمبر ہو، تو وہ اپنی ذمہ داری میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ باقی جو عام شخص ہے، نبی نہیں ہے، تو وہ حکم کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈال سکتا ہے جس کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں بتلایا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9586، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 431 پر موجود ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما من امیر عشرہ
إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. آپ فرماتے ہیں کوئی بھی 10 آدمیوں کا امیر ہو اسے طوق پہنا کر لایا جائے گا، عدل کے سوا کوئی چیز اسے نہیں چھڑائے گی یا ظلم اسے ہلاک کر دے گا. اس لیے جو عام شخص ہے اسے بچنا چاہیے، لیکن جو نبی ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی کام اس کا، کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت، اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لیے ایسا ناجائز نہیں ہے. لیکن پہلا جو جواب ہے وہ زیادہ قوی ہے کہ پہلے سے ہی جناب یوسف علیہ السلام کو عہدہ اس بادشاہ نے دے دیا ہوا تھا. باقی جو ذمہ داری کا تعین ہے، شعبہ کون سا ہوگا، اس کا یہاں ہو رہا ہے انتخاب، اور وہ کیا ہے کہ خزانے جو ہیں ان کے اوپر یوسف علیہ السلام کی یعنی ان پر ان کی نگرانی ہو. تو یہ شعبے کا تعین بعد میں ہوا. جی، یوسف علیہ السلام کو عہدہ ملا اور باقی بھی عہدے ملتے گئے، یہاں تک کہ وہ سلطنت مصر میں کلی اختیارات کے وہ مالک بن گئے تھے. اگلی آیات میں اس کی صراحت موجود ہے. جی آگے دیکھیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا، ہم نے اقتدار دیا، لِيُوسُفَ، یوسف کو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، يَتَبَوَّأُ، وہ جگہ پکڑتے رہے، مِنْهَا، ان میں سے، حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں وہ چاہتے، نصیبو، ہم پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت کو، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضيع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو. اگلی آیت بھی دیکھیں. ولا اجر الآخرتی، اور یقیناً آخرت کا اجر، یہ لام آپ جانتے ہیں تاکید کے لیے ہوتا ہے، لام کا ترجمہ یقیناً، خیرن، بہت بہتر ہے، خیرن، بہترین ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا، اور وہ تھے، یتقون، ڈرتے. جی، با محاورہ ترجمہ دونوں آیات کا دیکھیں. اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا. ہم اپنی رحمت کو جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور اس سے اگلی آیت. اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت ساری کی ساری عطا ہو گئی تھی. ہر قسم کے جو اختیارات تھے وہ انہیں حاصل تھے. اور یہاں یاد رکھیں کہ وہ ایک کافر بادشاہ اس کے وزیر اور ملازم نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ نے خود ہی انہیں اچھا سمجھتے ہوئے سارے اختیارات ان کو دے دیے گئے ہوں. باقی ایک مشرک بادشاہ کا ایک نبی کے ساتھ اتنا قرب ہونا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ اگر کافر، اس کو مان لیا جائے کہ وہ بادشاہ کافر تھا، تو نبی کے ساتھ اس کا ایسا رویہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ سورۃ النساء آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں. اسی طرح سورہ کافرون پر نظر دوڑائیں، ساتھ ساتھ سورہ مجادلہ دیکھیں، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 دیکھیں. اسی طرح اگر ایک کافر کا نبی کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو دیکھ لیں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہم کافر اگر قرار دیں تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اس نے ساری ہی سلطنت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی ہو. کیونکہ یہ جو آگے ہے نا، یتبوأ منہا حیث یشاء، ابھی جو ہم نے آیت میں پڑھا ہے، یتبوأ کا مطلب کیا ہے، دوسری آیت سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 74 دیکھیں. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء. اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں. چلیں یہاں سے اگر جنت جیسا اختیار نہ ہی صحیح، لیکن یہ جو لفظ ہے نا یتبوأ، اس کی وسعت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر جو ہے یہ پوری کی پوری عطا ہو گئی تھی. اچھا، یہ بعض تفسیر نگار جو ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد میں
عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کی شادی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی تھی، وہی جس کا مشہور نام ہے زلیخا۔ تو یہ بات، اس طرح کی روایات اگرچہ ہیں، لیکن وہ کوئی ایک روایت بھی پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ یہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں یا دیگر جو میڈیا ہے اس پر اگر قصہ یوسف لکھتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی بعد میں زلیخا کے ساتھ شادی ہو گئی، زلیخا یا زلیخا جو بھی نام ہے۔ بہرحال اس کا نام آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوا، اس لیے اس کے لیے عزیز مصر کی بیوی بولنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اس طرح کی ساری روایات صحیح نہیں ہیں۔ بعض میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ بعد میں یعنی جنت میں شادی ہو جائے گی، تو وہ روایات بھی غیر ثابت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی اس کے ساتھ شادی کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی سارے درست نہیں ہیں۔ اچھا، آگے جو کہا ہے کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو آگے اسے ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احسان کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے۔ احسان کیا ہے آپ نے پیچھے پڑھا ہے، احسان کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان، اس سے مراد عبادت ہے، یعنی ایسے عبادت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عبادت میں احسان ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی طمع، لالچ، ہرس کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ تو دونوں احسان یہاں مراد ہیں، یوسف علیہ السلام کے یہاں دونوں ہی موجود تھے۔ تو یہاں جو احسان کرنے والے ہیں وہ احسان عبادت میں ہو یا معاملات میں ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ